बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज अभी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अता तारड़ साहब ने, जो कि PDM की तरफ से कर रहे थे या PMLN की तरफ से। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ उन्होंने कहा, उससे यूँ लगता है कि इमरान खान के इस फैसले के बाद कि वो असम्बलियाँ तहलील करेंगे या इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेंगे, इसके बाद एक खिलबली मच चुकी है, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी के पता नहीं क्या हो जाएगा। और ये ज़ाहिर था, हमारा अंदाज़ा था कि PDM इसमें हर तरह का वो हरबा इस्तेमाल करेगी जिसके ज़रिए वो किसी न किसी तरह अपने इक़्तिदार को बचा सके और इलेक्शन से बचा जा सके। दर हकीकत इलेक्शन इनके लिए यूँ लगता है कि एक छेड़ बन चुकी है। अगर आप इलेक्शन की बात करें तो यूँ लगता है कि आपने शायद इनको कोई बहुत बड़ी गाली निकाल दी है। हालांकि डेमोक्रेसी में इलेक्शन एक प्रोसेस है और मेरा ख़्याल है डेमोक्रेसी में पहला स्टेप ही इलेक्शन है, जिसके ज़रिए किसी भी हुकूमत को उसकी कानूनी हैसियत जो है वो कायम की जा सकती है, ये बताई जा सकती है। अब आप देखिए कि एक हुकूमत साजिश के ज़रिए बनाई गई और उसमें आपने देखा कि क्रिमिनल करप्शन के केसेस में मुलव्वस लोग, करप्ट लोग, यानी माफियाज थी जो बैठ गई और आज मुल्क उससे जान छुड़ाना चाह रहा है, लेकिन उसके लिए भी रास्ता ढूंढना आसान नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि हम तमाम वो हरबे इस्तेमाल करेंगे जिसके ज़रिए वो पंजाब की असम्बली को बचा सकें। KPK में भी कोशिश करेंगे, लेकिन पंजाब असम्बली ख़ास तौर पे, क्योंकि पंजाब असम्बली जो है वो इनके लिए एक बड़ा एसेट है कि अगर वो बच जाती है तो फिर उस सूरत में इनके पास अगर हुकूमत चली जाए तो ये आइंदा कोई भी एहतजाज अगर PTI करती है तो पंजाब की हद तक तो ये उनको बहुत बुरी तरह हैंडल करेंगे। उन्होंने कहा जी हमारे पास ऑप्शंस हैं, जो उसमें ये है कि हम अदम एतमाद की तहरीक भी ला सकते हैं। इसका मतलब ये है कि दोबारा से भाग दौड़ होगी ख़रीदो फरोख्त के लिए, और सबसे बड़ा ख़रीदार जरदारी साहब जो है उसको लाहौर भिजवा भी दिया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि हम ये भी ऑप्शन रखते हैं कि गवर्नर जो हैं वो चीफ मिनिस्टर को कहें कि तुम एतमाद का वोट लो, वो एतमाद का वोट लें। और गवर्नर राज की तो बात उन्होंने खैर डायरेक्ट नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा जी वो भी कानूनी ऑप्शन हमारे पास है। डिस्कशन उन्होंने की है अपने पार्टी में लोगों के साथ, और अब गालिबन कल वो अपने कोलिशन पार्टनर्स के साथ भी इस पर डिस्कशन करेंगे। आसिफ जरदारी का नुमाइंदा भी गालिबन उनसे कल बातचीत करेगा। ये सारा कुछ, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि PDM में कंसेंसस नहीं होगा, क्योंकि PDM वो सारे इसी तरह का तबका है जो वहाँ पे इकट्ठा हुआ है, माफिया टाइप। और उनकी प्रॉब्लम यही है कि एक दूसरे के साथ जुड़े रहने से उनकी बका है, वरना वो मारे जाएं। अकेले तो उनकी किसी की कोई हैसियत रही ही नहीं। सूरत हाल ये है कि आपको याद होगा पहले एक दो दफ़ा बात हुई तो इवन मोहतरम कायरा साहब जो हैं उन्होंने भी कहा कि हम चाहते हैं कि ये 20 साल तक आगे ये कोलिशन हमारी चलती रहे, क्योंकि सब मिल के खा पी लेंगे। तो ये इरादे हैं। बार सूरत उसके बाद एक प्रेस ब्रीफिंग कह लीजिए या को थोड़ा सा वक्त दिया प्रेस को बाबर अवान साहब ने, जो कि बुनियादी तौर पे तो बात कर रहे थे आज़म सवाती साहब के केस की, कि उनके ऊपर 22 FIRs जो हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में दर्ज करा दी गई हैं, और अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं कि उनकी तमाम FIR जो हैं वो इकट्ठी कर दी जाएं, एक जगह पे हो, और एक से ज़्यादा FIR एक ही वाक़े पे नहीं कटाई जा सकती। सो वो गालिबन उस पे ऊपर वो कानूनी चाराजोई कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ उन्होंने लोग, जब मीडिया ने क्वेश्चंस पूछे कि ये आपको नो कॉन्फिडेंस का वोट ला सकते हैं, इन्होंने कहा है कि हमारे पास ऑप्शन है या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, तो बाबर साहब का जवाब ये था कि ये करके देख लें, अक्सरियत तो हमारे पास है। एक्चुअली जो पहले हो चुका जिसमें कि लोगों की ख़रीदो फरोख्त हुई, बिकाऊ माल सामने आया,
اس کا جو نتیجہ نکلا وہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک وہ ان لوگوں کے لیے ایک چیک تھا. یعنی ڈر گئے یہ لوگ، جو بکاؤ مارا وہ ڈر گیا کہ یہ نہ ہو کہ اب مزید اگر کوئی ہم میں سے بکا تو وہ یہ نہ چھوت اس کو بنا دیا جائے، اس کا علاقے کے لوگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے پڑ جائیں، یا اس کے اپنے کانسٹیٹوئنسی جو ہے وہ ان کو دوبارہ الیکٹ نہ کرے. تو یہ لوگ ابھی تک تو ڈرے ہیں. لیکن پی ایم ایل این نے جو آج پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے زیادہ تر عدلیہ کو لتاڑا. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے کیس پینڈنگ ہے. مثلا جو کیس کا فیصلہ ہوا تھا جس میں کہ جو 25 لوگ جنہوں نے اپنے ووٹ اس وقت دیے تھے اور وہ بکاؤ لوگ تھے، ان کے ووٹ ختم کیے گئے، کینسل کیے گئے اور ان لوگوں کو نااہل کیا گیا. تو اس کی وجہ سے پرویز الہی جو ہے وہ الیکشن وہ میجورٹی میں آ گئے اور ان کو مل گئی وزارت اعلیٰ، مل گیا، وہ وزیر اعلیٰ بن گئے. اب انہوں نے اس کے اوپر ریویو پٹیشن کی تھی کہ جی اس کو ریویو کیا جائے، اور ان کی پٹیشن یہ تھی کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ غلط ہے. یعنی لوگ اگر بکے ہیں تو ان کو حق ہے بکنے کا، اور بکنے کے بعد بھی ان کو کوئی کچھ نہیں کہنا چاہیے، نہ ان کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے، ان کے ووٹ کاؤنٹ ہونے چاہیے. فرق اس میں یہ ہے کہ ووٹ کاؤنٹ ہو جائیں، حکومت ختم ہو جائے، پھر آپ جا کے بے شک ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں. پھر وہ جو تباہی کرنا چاہتے ہیں وہ کر گئے اپنے پیسے وصول کر کے، تو پھر اس کے بعد ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کا فائدہ کیا؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ ایسے ناجائز طریقوں سے حکومت گرانا اس کو روکنے کا ہے، ورنہ تو پولیٹیکل سٹیبلٹی ختم ہو جاتی ہے جب جی چاہے کوئی پیسے کھائے اور حکومت گرا دے. لہذا یہ عدالتوں پہ اب وہ بوجھ ڈال رہے ہیں. اور اسی طرح ایک سپیکر کے خلاف انہوں نے ایک کیس کیا تھا جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں ہے، تو اس کے اوپر بھی ان کا زور تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی اتنے عرصے سے اس پہ ہیئرنگ نہیں کی، اور ادھر بھی ہیئرنگ نہیں ہو رہی اس کیس کی جو کہ انہوں نے حمزہ شہباز کے معاملے میں کیا تھا. اب چیز یہ ہے کہ مثال کے طور پہ عدالتیں جیسے وہ کر رہی ہیں، اگر پی ایم ایل این کا، پی ڈی ایم کا پریشر آتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور بھی پریشرز ان کے اوپر ہیں اور وہ فیصلہ کر دیتے ہیں جس سے کہ دوبارہ حمزہ شہباز کی حکومت آ جاتی ہے، تو فیصلہ تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن کیا یہ عوام کی خواہشات کے مطابق ہوگا؟ یہ تو پھر ایک رستہ دینے کی بات ہے کہ آپ الیکشن سے فرار کا ان کو ایک اور رستہ دے رہے ہیں. اس لحاظ سے تو آج عمران خان کی یا آپ کہہ لیجئے کہ ان کی کولیشن کی گورنمنٹ موجود ہے پنجاب میں، اور وہاں پہ وہ اپنا کام چلا رہے ہیں. اگر اسمبلیاں توڑنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہاں پہ الیکشن ہم نے جلدی کروانے ہیں کہ یہ اسمبلیاں جو ہیں وہ ان کو توڑ دیں دونوں کو، اور پھر حکومت مجبور ہوگی کہ وہ الیکشن کرائے. لیکن اس میں یہ فیکٹر دیکھ لینا چاہیے کہ عدالتوں کا رول کیا ہوگا. عدالتیں آج بھی یہ کام کر سکتی ہیں کہ اگر وہ چاہیں، یا اگر ان کے اوپر اس طرح کا دباؤ آئے کہ انہوں نے اوبلائج کرنا ہے پی ڈی ایم کو، تو یہ اسمبلیاں توڑنا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ یہ پچھلے فیصلے جو کہ انہوں نے اپیلیں ہولڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں جن پہ ہیئرنگ نہیں ہوئی، وہ ایسے نہیں ہیں پڑی ہوئی، وہ کسی نہ کسی مصلحت، کسی نہ کسی دباؤ کی وجہ سے وہاں پڑی ہوئی ہیں، ورنہ تو وہ ریجیکٹ ہو جاتی بہت پہلے. لیکن اب اگر دباؤ وغیرہ کی وجہ سے وہ ریجیکشن کی بجائے وہ اپیلیں تھرو ہو جاتی ہیں اور عمران خان کے خلاف یا ان کی پارٹی کے خلاف ہو جاتی ہیں، اور سٹانس یہ لیا جا رہا ہے کہ جی کسی کو اسمبلیاں توڑنے کا حق نہیں ہے. تم لوگوں کو لوگ خرید کے نو کانفیڈنس کرنے کا حق تھا، اور جب جعلی جمہوریت یہاں پہ چل رہی ہے اور مافیا اس پہ قابض ہیں، تو ان کو اسمبلی توڑنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ جی وہ تو اتنے لوگ جو الیکٹڈ ہیں وہاں پہ ان کا حق مارنے والی بات ہے اور یہ ٹوٹنی چاہیے، اور ہم سپریم کورٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اسمبلیوں کو بچائیں. اب اگر یہ بچائیں والا قصہ ہو جاتا ہے تو آپ سوچئے کہ اس میں بچانے کا رستہ ایک ہی ہے، عمران خان کی حکومت کو ختم کرنا پڑے گا وہاں پہ. اور وہ یہی ہوگا کہ پھر کچھ لوگ بکیں گے، بک کے اس میں چودھری پرویز الہی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے سارے ٹولے کے ساتھ ان کے ساتھ شریک ہو جائیں، یا اور بھی بک گئے اور میجورٹی پی ٹی آئی کی ختم کر کے حکومت وہ ان کے پاس چلی جائے حمزہ شہباز، اور اس کے بعد پھر وہی جو 25 مئی کو ہوا تھا وہی بربریت کا دور شروع ہو جائے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلیاں توڑنے کے لیے عمران خان کو جلدی نہیں کرنی چاہیے، اپنے تمام لوگوں کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے، اور ان میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اسمبلی نہیں توڑنا چاہتا تو اس پہ بھی نظر رکھی جانی چاہیے. کیونکہ ڈر یہ ہوتا ہے
ہمارے ہاں تو یہ بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہمارے اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان بدلتے ہوئے دیر نہیں لگاتے۔ خود عمران خان کی پارٹی میں فیصل وافدہ جیسے آستینوں کے سانپ موجود ہیں جو کہ کسی بھی وقت ڈس سکتے ہیں اپنے مفادات کے لیے۔ تو اس وجہ سے اس معاملے میں تھوڑا سا توقف رکھ کے تو دیکھ لینا چاہیے کہ اونٹ کس کبرٹ بیٹھتا ہے، اور اپنی سٹرنتھ کو مضبوط اس کو مزید جمع کریں، کنسولیڈیٹ کریں، تاکہ عوامی خواہشات کے خلاف کوئی کارروائی یا سازش کامیاب نہ ہو سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔